ناظرین، آج کا ولاگ پاکستان کی سیاست کے ایک نہایت اہم، پیچیدہ اور فیصلہ کن مرحلے پر مبنی ہے۔ تحریک انصاف بظاہر ایک پارٹی ہے، لیکن حقیقت میں آج یہ دو سوچوں، دو راستوں اور دو حکمت عملیوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک راستہ سیاسی مفاہمت، آئینی جدوجہد اور قانونی بقا کا ہے۔ دوسرا راستہ سڑکوں کی سیاست، دباؤ اور تصادم کا۔ ان دو راستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان اور علیمہ خان، اور ان دونوں کے درمیان پس منظر میں موجود ہیں عمران خان، جو جیل میں ہے مگر پارٹی کا مرکز اب بھی وہی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کو ایک ایسا خلا درپیش ہوا جو صرف قیادت کا نہیں بلکہ فیصلہ سازی، بیانیے اور سمت کا خلا تھا۔ پارٹی کو فوری طور پر 3 سوالات کا سامنا ہوا۔ پہلا، عمران خان کی نمائندگی کون کرے گا؟ دوسرا، پارٹی کس راستے پر چلے گی؟ اور تیسرا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے ٹکراؤ یا مفاہمت؟ یہی وہ خلا تھا جس میں علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر علی خان کے کردار نمایاں ہوئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ جذباتی نہیں بلکہ مجبوری پر مبنی تھا۔ ان کا کردار الیکشن کمیشن میں پارٹی کو زندہ رکھنا، قانونی مقدمات کو سنبھالنا، ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کم کرنا۔ محمود خان اچکزئی کے ساتھ اب انہوں نے اتحاد بنایا۔ یہاں ایک اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ اپوزیشن پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد ہے کہ سیاسی طریقے سے دباؤ کو بڑھانا، اسٹیبلشمنٹ کو تصادم کے بجائے بات چیت پر آمادہ کرنا اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ریلیف حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی آج اچکزئی کی قیادت میں مشترکہ اپوزیشن کا حصہ ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان ہے، جو پارٹی کے ہارڈ کور کارکنوں کی آواز بن چکی ہیں۔ علیمہ خان کا موقف ہے کہ حکومت دباؤ کے بغیر کچھ نہیں دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ اور احتجاج کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہی وہ سوچ ہے جس میں لانگ مارچ، دھرنے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کا عنصر شامل ہے۔ یہاں سے اصل اختلاف کھل کر سامنے آتا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا راستہ ہے مفاہمت، سیاسی مذاکرات، خاموش سفارتکاری، اور علیمہ خان کا راستہ ہے سڑکوں کا دباؤ، عوامی غصہ اور کے پی حکومت کا جارحانہ استعمال۔ یہ اختلاف اب صرف سوچ تک محدود نہیں رہا بلکہ پارٹی کے اندر طاقت کی جنگ بن چکا ہے۔ یہ ایک تلخ مگر اہم حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور سوشل میڈیا علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر علیمہ خان کے بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر کو کمزور اور اسٹیبلشمنٹ فرینڈلی قرار دیا جا رہا ہے، اور پارٹی فیصلوں پر دباؤ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان اس وقت پارٹی میں ہر کسی پر غالب نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ چیئرمین پر بھی۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ماضی میں علیمہ خان نے بشریٰ بی بی کے سیاسی کردار کو محدود کیا۔ اب وہی دباؤ بیرسٹر گوہر علی خان پر نظر آ رہا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ علیمہ خان پارٹی میں کسی بھی متوازی طاقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب ایک نیا اور نہایت اہم موڑ سامنے آتا ہے۔ حکومتی فیصلے کے تحت عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کا مطلب ہے علیمہ خان کا سب سے بڑا دعویٰ کمزور پڑ سکتا ہے۔ وہ خود کو عمران خان کی پیغام رساں کہتی رہی ہیں۔ جب ملاقات ہی نہیں تو پیغام کہاں سے آئے گا؟ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور اہم فیصلہ زیر غور ہے۔ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو عمران خان کے بیانات اور ٹویٹس کی منظوری دے گی۔ مقصد اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے خلاف سخت بیانات روکنا، مزید کریک ڈاؤن سے بچنا۔ یہ فیصلہ براہ راست متاثر کرتا ہے علیمہ خان کے بیانیے کو اور ہارڈ لائن سیاست کو۔ یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ملاقات نہیں، پیغامات کنٹرول میں، بیانیہ نرم کر دیا گیا تو کیا علیمہ خان اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھ پائیں گی؟ کیونکہ اب تک ان کی طاقت عمران خان کے نام سے جڑی رہی۔ ان کا کردار صرف پیغام رسانی تک محدود رہا۔ اگر پارٹی واقعی سیاسی راستہ اپناتی ہے، بیانیہ نرم ہوتا ہے، اداروں سے ٹکراؤ کم ہوتا ہے، تو بیرسٹر گوہر کی حکمت عملی کامیاب سمجھی جائے گی۔ مگر کیا پارٹی کے کارکنوں میں یہ حکمت عملی مقبول ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ خود کارکن ہی کریں گے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے مرحلے کی جو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کی سیاست کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے فروری کو دی گئی احتجاجی کال۔ بظاہر یہ ایک عام احتجاج لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ احتجاج قیادت کی کمزوری، اختیار کی منتقلی اور اندرونی تضادات کا پوری طرح بے نقاب کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم نکتہ ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور دیگر مرکزی رہنماؤں نے واضح طور پر کہا ہے، ہم وہی کریں گے جو محمود خان اچکزئی فیصلہ کریں گے۔ یہ جملہ بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی خود کوئی احتجاجی حکمت عملی نہیں بنا رہی۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا امکان بھی بہت کم ہے کہ یہاں اس کا اعلان اگر محمود خان اچکزئی کریں گے تو پھر ہی پی ٹی آئی اس کو فالو کرے گی۔ پارٹی نے اپنی فیصلہ سازی مشترکہ پوزیشن کے سپرد کر دی ہے۔ یہ صورتحال ایک سیاسی پارٹی کے لیے غیر معمولی ہے۔
اب یہاں محمود خان اچکزئی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کسی فرد کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ سیاسی زبان میں اس کا واضح مطلب ہے فوجی قیادت پر براہ راست تنقید سے گریز، خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا نام لے کر بیانات نہ دیے جائیں۔ یہ وہی موقف ہے جس سے پی ٹی آئی کا ہارڈ کور طبقہ سخت نالا ہے۔ علیمہ خان کے بیانیے کو شدید دھچکا لگتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ جنم لیتا ہے اگر محمود خان اچکزئی لانگ مارچ کی کال نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ممکنہ نتائج بہت سنجیدہ ہے۔ علیمہ خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اسے سیاسی کمزوری اور پسپائی قرار دے سکتی ہیں۔ پارٹی کے اندر یہ بیانیہ مضبوط ہو سکتا ہے کہ سیاسی راستہ ناکام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر شدید غصہ، قیادت پر الزامات اور بیرسٹر گور اتحادی کو کمپرومائزڈ قرار دینا، یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں علیمہ خان اور کارکن ایک پیج پر ہوں گے اور قیادت دباؤ میں آ جائے گی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محمود خان اچکزئی کے لیے یہ صورتحال آسان نہیں۔ اگر وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، ریاستی رد عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ کال نہیں دیتے تو پی ٹی آئی کے کارکن ناراض ہوں گے۔ یہاں وہ دو سیاسی معاذوں کے درمیان کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے پاس اپنی پارٹی کی مکمل سپورٹ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت اندر سے منقسم ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے نازک کردار کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی اس وقت جس صورتحال میں ہے اسے ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: گہرے سمندر اور کھائی کے درمیان۔ اگر لانگ مارچ منظم کرتے ہیں تو وفاقی حکومت گورنر راج لگانے کے لیے تیار ہے، صوبائی حکومت ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر لانگ مارچ نہیں کرتے تو پارٹی کارکن ناراض ہوں گے، علیمہ خان تنقید کریں گی، کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ کا تاثر بنے گا۔ یہ وہ سیاسی دباؤ ہے جس میں کوئی بھی فیصلہ نقصان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت کے اشارے واضح ہیں۔ اگر صوبائی حکومت نے لانگ مارچ کیا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی اور اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کی تو گورنر راج ایک حقیقت بن سکتا ہے۔ سہیل آفریدی یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اسی لیے وہ کسی بھی جارحانہ اقدام سے گریزاں ہیں۔ یہاں علیمہ خان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ اگر لانگ مارچ نہیں ہوتا، احتجاج محدود رہتا ہے، بیانیہ نرم رکھا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صرف کارکنوں کے جذبات پر سیاست کر پائیں گی، کیونکہ حکومت گرنے سے نہیں جا رہی، اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں آ رہی اور پارٹی کی عادت مفاہمت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں کہنا غلط نہ ہوگا، پی ٹی آئی اب صرف حکومت سے نہیں لڑ رہی بلکہ اپنی سمت سے بھی نبرد آزما ہے۔ محمود خان اچکزئی تصادم نہیں چاہتے، بیرسٹر گوہر بقا چاہتے ہیں، سہیل آفریدی حکومت بچانا چاہتے ہیں اور علیمہ خان دباؤ، مزاحمت اور کارکنوں کی طاقت پر یقین رکھتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔